بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ ایئرپورٹ پر موجود ہوں، جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جس کو کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا نظم و نسق، یہاں کی مینجمنٹ، یہاں کی پراپر گائیڈ لائن دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور بہت آسانی ہوئی۔ یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کی ترقی کے اندر صرف روپیہ پیسہ مادی چیزوں کا ہی انحصار نہیں ہوتا، ہر چیز کا نظم و نسق قائم رکھنا، اس کو باقی رکھنا، اس کو لے کر چلنا، اصل چیز یہی ہے۔ یہاں پر یہاں کی صفائی، یہاں کے انتظامات، پراپر گائیڈ لائن، ہر چیز کے بارے میں ہر آنے والے شخص کو مکمل گائیڈ لائن دینا، چاہے وہ کسی قوم سے، کسی زبان سے ہے، بہترین انتظامات دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ہر شخص، ہر قوم کا شخص اپنے ملک اور اپنی قوم کی شناخت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے موقع پہ بحیثیت پاکستانی مسلمان ہونے کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نظم و نسق کو سمجھیں، اس کے مطابق سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جتنے یہاں کے معمولات ہیں، فرض کیجئے آپ کسی رو میں، کسی لائن میں کھڑے ہیں، تو ہرگز اس لائن کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے کو دھکیل کر آگے نکلنے کی کوشش کرنا بہت ہی نامناسب رویہ ہے، جس کی وجہ سے صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ایک شرمندگی کا سامان تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں جھگڑنے سے، آپس میں تو تکار کرنے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دست و گریباں ہونے سے، غصہ کرنے سے، چیخنے چلانے سے، ہنگامہ آرائی سے، اخلاقی، مذہبی، معاشرتی طور پر بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن ایسے مواقع پر قومی ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، سلام سے پہل کرنا۔ آپ جس جگہ بھی پہنچے ہیں، بورڈنگ پر ہیں، کسی بھی جگہ مقام پر ہیں، کسی سے کوئی بات کرنے لگے ہیں تو پہلے سلام سے آغاز کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ان کا شکریہ ادا کرنا، شکراً کہہ دینا، اردو میں شکریہ کہہ دینا یا انگلش میں تھینک یو بول دینا، جزاک اللہ خیرہ کہہ دینا، یہ اچھی تربیت یافتہ قوموں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر جو یہاں کے قواعد و ضوابط ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اور صبر و تحمل کے ساتھ، ہر موقع پر صبر و تحمل کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، انشاءاللہ جب یہاں پہنچ گئے ہیں، یہاں تک اللہ رب العزت نے پہنچا دیا ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے کے مراحل بھی پروردگار عالم اپنی رحمت سے ان کو مکمل فرما دے گا۔ اور اپنے پاسپورٹ، اپنے ویزے، اپنے بورڈنگ کارڈ وغیرہ ان چیزوں کا خوب خیال رکھا جائے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ کوئی چیز کھائی ہے، اس کے ریپر، اس کی چیزیں ہرگز زمین پر دائیں بائیں مت پھینکیں، اس کو ڈسٹ بن کے اندر پراپر طریقے سے ڈالا جائے اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ محض ایک سفر ہی نہیں بلکہ ایک سنت زندہ کرنے کا راستہ ہے۔ ایک مبارک سفر سے واپسی، حرمین شریفین سے واپسی کے بعد وہاں کے انوارات و برکات صرف ثواب کی صورت میں ہی نہیں بلکہ حسن اخلاق، اعلیٰ معیار زندگی، بہترین طور طریقوں کو بھی زندہ کرنا، یہ بھی وہاں کی برکات میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی راہیں آسان فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بہترین منازل تک ہم سب کو بخیر و عافیت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا اختتام پروردگار عالم کی جنتوں تک ہوتا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔